مجھے اب سوالوں کا جواب دینے بھائیوں ایک چیز سر، میرے ماں باپ نے یہ قسم ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو میرا اور ان کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو سر اس کو میں کس طریقے سے لوں؟ وہ جو بھی یہ کہتے ہیں نا، وہ جہالت سے کہہ رہا، وہ تعصب کی روح سے، جہالت کی روح سے کہہ رہا. آپ پہ لازم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیز، اگر ان کو تعمیر رکھو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی اتباع کریں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو یہ آپ پر اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. ہاں، والدین یہ کہہ رہے ہیں، وہ والدین جو کہہ رہے ہیں نا ان کا احترام کیجیے گا وہ، لیکن وہ جہالت سے کہہ رہے ہیں، تعصب سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. مثلا ہاں آپ بیمار ہیں مثلا کینسر کی گولی کھائیں گے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا. والد کہتے کہ بھئی آپ اگر کھا لیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا نا. وہ والد وہ جہالت سے کہہ رہا ہے، اس کی بات ماننا تو ضروری تو نہیں ہے. اس صورت میں آپ وہ کینسر کی گولی فوراً کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو فوراً 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہے. والد کو پتہ نہیں ہے، والد بیچارہ وہ غلط فہمی میں کہتا ہے یہ کار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے. آپ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. جب 1 کروڑ روپے میرے پاس آئے گا تو میں دکھا دوں گا والد کو، دیکھو یہ 1 کروڑ، ہاں خوش ہو جائے گا. اب وہ ان کو پتہ نہیں ہے بھائی. آپ اگر قرآن مجید میں آیت ہے بل الفینا علیہ آباءنا ولو کان آباءهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون. کافر لوگ کہتے ہیں ہم اپنی دین کے اتباع کرتے ہیں، بت پرست لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. اگرچہ ان کے آبا و اجداد کو عقل بھی نہ ہو، ہدایت بھی نہ ہو، پھر وہی کہتے ہیں بس یہی ہمارا دین ہی ہے، شروع سے ہمارا دین ہی ہم اتباع کریں گے. یہ تو کوئی صحیح بات نہیں. صحیح بات ہے. اللہ یاری مجھے ایک کلمہ پڑھا دیں، بس کلمہ پڑھا کے ایک نصیحت کر دیں مجھے، بس میں رکھ دوں گا فون. ایک دفعہ کلمہ پڑھا کر مجھے نصیحت کر دیں، اس کے بعد پھر بس. ہاں نصیحت میرے اور کچھ بھی نہیں، نصیحت صرف ایک ہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، صدق کلام میں شک کرے وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب سننے والوں کے لیے، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی نہایت قیمتی، نفیس، بے انتہا عزیز چیزوں کو. اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے تو دنیا کفر ساری دنیا پہ چھا جائے، دنیا پہ شرک کے طوفان کھڑے ہو جائیں، دنیا پہ گناہوں کے اور جہالات کے اور ضلالات کے طوفان کڑے ہو جائیں، آپ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ ہے کیا ہے؟ اگر تم اتباع کر دو گے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی، تو میری نصیحت سب مسلمانوں کے لیے. اچھا آپ کے لیے اچھا کلمہ یہ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا، واشہد ان علیا وصی رسول اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل، وخلیفۃ بلا فصل، واشہد ان فاطمة الزہراء، فاطمة الزہراء، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، واشہد ان الحسن واشہد ان حسن والحسین والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والحجة المنتظر المهدي وحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وأولياء الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله
وخلفاء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على جميع خلقه على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارک ہو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر پر، ان کے بیت میں داخل ہونے پر آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ. ایمان آپ کو مبارک ہو. آپ ہمارے بھائی ہیں. خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور کرے. بہت مبارک ہو بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. سلامت رہے.